الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی سنواریں اور اپنے باطن کو بھی سنواریں، دل کو بھی سنواریں، بلکہ باطن کا سنوارنا یہ زیادہ اہم ہے۔ انسان کا باطن اور دل جتنا زیادہ سنورا ہوا ہوگا اور اس میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا، اس میں جتنے نیکی کے جذبات زیادہ ہوں گے اور اس میں جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور اس میں شکر کے جتنے جذبات ہوں گے اور اس میں صبر جتنا زیادہ ہوگا، اتنے ہی اس کے عمل میں اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ نیم کی جڑ ہوتی ہے، اس پہ نیم کا پودا لگتا ہے، نیم کے پتے لگتے ہیں، نیم کا ہی پھل لگتا ہے، اور آم کی جڑ میں پودا آم کا لگتا ہے، پتے آم کے لگتے ہیں، پھل آم کا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو باطن ہے یہ جتنا زیادہ سنورا ہوا ہوگا اتنا ہی انسان کا ظاہر بھی سنورا ہوا ہوگا۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر ہوگی اس کے اعمال سے اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ظاہر ہوگی، اور جتنا دل سے اللہ تعالیٰ پہ راضی ہوگا اتنا ہی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ پہ رضا کا اعلان کرے گا، شکوے نہیں کرے گا بلکہ رضا کا اعلان کرے گا، زبان سے بھی رضا کا اظہار کرے گا، اور اس کے عمل سے بھی یہ ٹپکے گا کہ بے شک یہ مشکل میں ہے لیکن اللہ نے جس حال کے اندر رکھا ہوا ہے اس حال پہ یہ راضی ہے۔ تو ظاہر کو بھی سنوارنے کا حکم ہے اور باطن کو بھی سنوارنے کا حکم ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں جو انسان کا ظاہر بھی ہے اور انسان کا باطن بھی ہے۔ ان میں سے ایک چیز زبان ہے۔ دل اور دماغ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہم منہ بند کر لیں تو زبان دل اور دماغ کی طرح ہے جو نظر نہیں آتی، اور اگر منہ کھول لیں تو زبان نظر آتی ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر بھی بنایا ہے اور باطن بھی بنایا ہے، اور اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا ترجمان بنایا ہے۔ دل کا حال کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ اپنے دل کا حال پورے طور پہ خود انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے تقوی کا دعویٰ کرنے کا اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر تقوی کس درجے کا ہے۔ تو دل چھپا ہوا ہے اور اس کے حالات بھی چھپے ہوئے ہیں، اس لیے دوسرے کو بھی حکم یہی ہے کہ اس کے ظاہر کو دیکھو۔ تو ایک جگہ صحابہ گئے، تو ایک جگہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ انصاف سے کام لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی گردن نہ اڑا دیں، یہ کیا اس نے بات کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا یہ؟ صحابی نے عرض کیا بہت سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا اس وقت اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں دل میں سوراخ کر کے دیکھوں کہ دل کا کیا حال ہے، اور اگر سوراخ کر بھی لیں تو دل کا حال تو پھر بھی معلوم نہیں ہوگا، اندر کا حال پھر بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو دل جو ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کے اندر بہت سارے مواد پڑا ہوتا ہے، بہت سارے پروگرام پڑے ہوتے ہیں، بہت ساری لائبریریوں کے برابر اس میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں،
لیکن نظر ایک بھی نہیں آتی چیز. اس کو کمپیوٹر کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو LCD ہوتی ہے، LCD پہ لاتے ہیں تو پھر نظر آتا ہے وہ، یا انسان لکھ کے اس کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو دل کے جو حالات ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں. وہ زبان دی ہے اور ہاتھ دیا ہے اور قلم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. نون والقلم وما یسطرون، قلم بھی بڑی نعمت ہے، زبان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ دل کی ترجمانی کرتی ہے. اس لیے دل کی اصلاح کے بعد سب سے زیادہ اصلاح کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسان کی زبان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کا استعمال آسان کر دیا. بے دھیانی میں انسان زبان سے کلمات نکالتا رہتا ہے، اور گناہ کی باتیں بھی زبان سے نکالتا ہے، نیکی کی باتیں بھی زبان سے نکالتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بس اوقات انسان زبان سے کوئی برائی کی بات کرتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا میں نے یہ بات کی ہے، اور اس کی وجہ سے جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. اور بس اوقات زبان سے کوئی نیکی کی بات کرتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا میں نے یہ اچھی بات کی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں. تو زبان کے استعمال میں احتیاط یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے. زیادہ انسان خاموش رہے اور بولے تو سوچ کے بولے. اگر ایسا نہیں کرے گا تو اپنے نامہ اعمال میں برائیاں بھرتا رہے گا. فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور فضول باتیں کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. خاموش رہنے سے اللہ کا ذکر کرنا بہتر ہے، اور فضول باتیں کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من صامت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا لی. اور ہمیں خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کی زبان سے غصے کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، غمی کی حالت ہو یا سرور کی حالت ہو، ہر حال میں آپ کی زبان سے حق ہی نکلتا تھا. لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار فرماتے تھے. کان دائم الفکر طویل الصمت، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوچتے تھے اور زیادہ خاموشی اختیار فرماتے تھے. تو آپ کی خاموشی ہمیں سکھانے کے لیے، تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے. اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا سیکھے. زبان کو کنٹرول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جنت کے ضامن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. جو آدمی زبان کنٹرول کر لے اس کی جنت کے ضامن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے، میں جنت کی ضمانت اس کو دیتا ہوں. ایک وہ جو اس کے جبڑوں میں یعنی زبان، دوسرا وہ چیز جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں یعنی شرمگاہ. تو جو ان دو چیزوں کو گناہوں سے بچا لے، محفوظ کر لے، تو فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو جنت کے ضامن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن رہے ہوں کسی عمل کے ذریعے سے، تو ہم قربان جائیں، تو ہم تو اپنی زندگی قربان کر کے بھی اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کی وجہ سے ضمانت کہاں سے مل رہی ہو؟ جنت کی ضمانت مل رہی ہو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہو، مالک جنت کی طرف سے مل رہی ہو، تو وہاں کے لیے تو ہم تیار ہیں۔ تو زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچ کو اختیار کرنا چاہیے۔ سچ صرف ایک نیکی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں کی طرف کھینچتی ہے۔ جب انسان سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اور نیکیاں بھی آتی ہیں۔ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، نیکی جو ہے وہ سچائی نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف کھینچتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ ہے، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ کی طرف انسان کو کھینچتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ، ہم نے کبھی اہتمام ہی نہیں کیا کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اس چیز کا کبھی اہتمام ہی نہیں کیا۔ ہاں، بعض سچ ایسے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے، جس سچ کی وجہ سے فتنہ پڑتا ہو، کسی کا نقصان ہوتا ہو، تو وہ سچ نہیں بولا جائے گا۔ غیبت جو کی جاتی ہے وہ بھی ایک سچ ہی ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے کی ممانعت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک گناہ ہے عار دلانا، کسی کو عار دلانا، تو عار نہیں دلانا چاہیے کسی کو، کسی کی برائی پہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کو عار دلائے اور وہ آدمی اس گناہ سے توبہ کر چکا ہو، توبہ کا تو پتہ نہیں ہے، وہ تو دل کی بات ہے نا، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے کسی کی بری حالت کو دیکھ کے خوش ہونا، کسی کا نقصان ہوا نا، دیکھ کے خوش ہوا، اچھا ہے، چنگا ہوا، اس کو کہتے ہیں شماتت۔ اس کو زبان سے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، دل میں خیال آ گیا خوشی کا، یہ غیر اختیاری ہے، لیکن زبان سے ظاہر نہ کرے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اپنے بھائی کے خلاف خوشی، اس کی برائی پہ، اس کی غمی پہ خوشی کا اظہار نہ کرو، شماتت کا اظہار نہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرما دیں گے، تجھے اس میں مبتلا کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زبان کی احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔